پڑھتے ہو، مختلف ثقافتی پابندیوں کے باوجود ہمیں آپ سے یہ توقع ہمیشہ سے رہی ہے اور اب بھی آپ لوگوں سے یہ توقع ہے کہ آپ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بن کے ہماری آواز حکام بالا تک نہ صرف پہنچاؤ گے بلکہ جتنی بھی ناانصافیاں بلوچ عوام کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، آپ اس میں بحیثیت صحافی اپنا کردار نبھا کر ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی مرکزی کیبنٹ کا 2 دن پہلے اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں جتنے بھی ہم نے تنظیمی سطح پر فیصلے لیے گئے، وہاں پر جتنے بھی ایشوز اوورآل ڈسکس ہوئے، ان کے حوالے سے میڈیا کو بریف کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے بلوچستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارہ جامعہ بلوچستان میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جامعہ بلوچستان اس دن سے لے کر آج تک مسلسل بند ہے۔ اس کے ہاسٹلس کی بھی نوٹیفیکیشن آ چکی ہے، ایگزامز جتنے ہونے والے تھے وہ بھی پوسٹ پون ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا بحیثیت تنظیم ہمارا مقصد بلوچستان میں تعلیم کی فروغ ہے، نوجوانوں کی شعوری اور سیاسی سرکلنگ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچے یا وہاں پر اسٹوڈنٹس کی کلاسز جو ہیں یا تعلیمی سرگرمیاں معطل ہوں اور ڈسٹرب ہوں۔ تو ہم اس واقعے کی سینٹرل کیبنٹ کی میٹنگ میں شدید مذمت کی گئی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا، چونکہ انفارچونیٹلی اس واقعے میں ملوث کچھ جو ارکان ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا تعلق ہماری تنظیم سے تھا۔ تو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سینٹرل کیبنٹ نے مشترکہ طور پر ان تمام جتنے بھی ارکان اس واقعے میں انسیڈنٹ میں ملوث تھے ان کو جو ہے نا تنظیمی کیبنٹ نے تنظیم سے معطل کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمیں اگر شبہ ہے کہ کوئی ہمارا ساتھی اس انسیڈنٹ میں ملوث ہے تو اس پہ میں نے اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وہ کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے، اس واقعے میں جو بھی ملوث ہو اس کو تنظیمی سزا دیا جائے گا۔ صحافی حضرات، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس وقت بلوچستان میں سرفراز کی سرکار تعلیم، ترقی اور خوشحالی کے جو ڈونگ رچا رہی ہے وہ سب جھوٹ، فریب، میڈیا اور عوام کو دھوکہ دہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مطلب کاروبار بن چکا ہے۔ بلوچستان میں تعلیم کو ذرائع کاروبار بنایا جا چکا ہے۔ آپ کے حکومت میں جتنے بھی ارکان ہیں جو تعلیمی ذمہ داران ہیں وہ اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ اس کا مثال گزشتہ دنوں بلوچستان بورڈ میں ہونے والی جو انکشافات آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کنٹرولر بلوچستان بورڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس موقع پر ہٹایا جا چکا ہے کنٹرولر کو کہ اسی موقع پر ریزلٹس جو ہے نا اناؤنس ہونے والے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان بورڈ کے جتنے بھی امتحانی رزلٹ ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلوچستان بورڈ کے رزلٹ کو مسترد کرتی ہے۔ یہ رزلٹ غیر منصفانہ، غیر شفاف اور یہ رزلٹ جو ہے نا تعلیم کے نام پر کاروبار کے سلسلے پر مبنی ایک دھندا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس رزلٹ میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ادارے سے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کا تعلق ایک ہی ادارے سے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن جن بچوں نے حاصل کیے وہ ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ سے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی جو ہے نا واقعات ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں صرف ایک بندہ ملوث نہیں ہے بلکہ